نیچے پیش کردہ تحریر 10 شوال المکرم اغازن غتن الحبری امام مہدی کے موضوع پر ایک جامع اور مفصل تذکرہ ہے۔ یہ مضمون اس میں تاریخی پس منظر، فقہی و دینی تناظر، روایات اور مستقبل کے امکانات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تعارف اسلامی تاریخ اور فکر معاصر کے تناظر میں امام مہدی اج کا مسئلہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر متنوع آراء اور تشریحات پائی جاتی ہیں۔ شیعہ اور سنی مکاتب فکر دونوں میں امام مہدی کے عروج و غیبت سے متعلق مختلف نظریات موجود ہیں۔ اس مضمون کا مرکزی محور 10 شوال المکرم کی تاریخ کو سمجھنا اور اسی تاریخ سے منسلک اغازن غتن الحبری امام مہدی کے حوالے پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس تحقیقی مضمون میں ہم اس اہم موضوع کو تاریخی پس منظر، روایات، فقہی تشریحات اور مستقبل کے امکانات کے تناظر میں مکمل تجزیے کے ساتھ پیش کریں گے۔ ایک تاریخی پس منظر اسلامی تاریخ میں مختلف واقعات اور تاریخی شواہد نے مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کی ہے۔ خاص طور پر حدیث اور روایت کی روشنی میں تاریخ کے ان لمحات کی شناخت کی جاتی ہے جو دینی اور روحانی ارتقاء کا باعث بنے۔ 10 شوال المکرم وہ تاریخ ہے جو کچھ مفسرین کے مطابق امام مہدی اج کی غیبت کے آغاز سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک اسلامی تقویم اور شوال کا مقام اسلامی قمری تقویم میں رمضان کے بعد شوال کا مہینہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شوال میں عید الفطر کی خوشی منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے روحانی نوعیت اور امید کا پیغام رکھتا ہے۔ مختلف تاریخی اور دینی واقعات میں شوال کا مہینہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ 10 شوال کو اگر کسی خاص تاریخ سے منسلک کیا جائے تو اسے ایک مقدس دن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 1-2 امام مہدی اج اور ان کا مقام اسلامی عقائد کے مطابق امام مہدی اج آخری امام کے طور پر جانے جاتے ہیں جن کی آمد سے دنیا میں عدل و انصاف کا قیام متوقع ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی کی غیبت 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلی غیبت غتن صغر اور دوسری غیبت غتن کبر۔ بعض علماء اور مفسرین کے مطابق وہ اغازن غتن الحبری ایک مخصوص واقعہ تاریخی زمانہ تھا جب سے امام مہدی اج کی غیبت کا آغاز ہوا۔ 2 اغازن غتن الحبری روایتی بیان اور تاریخی دلال۔ ایک روایتی تشریحات متعدد صحابہ کرام اور اتباعَ اثنا عشری کے علماء کرام نے امام مہدی اج کی آمد اور غیبت سے متعلق متعدد روایات بیان کی ہیں۔ الحبری کا ذکر بھی انہی روایات میں ملتا ہے جہاں بعض مفسرین نے 10 شوال کو ایک ایسا دن قرار دیا ہے جس کے بعد امام مہدی اج کی غیبت کا آغاز ہوا۔ اس تصور کے مطابق یہ دن نہ صرف ایک تاریخی واقعہ کا نشان ہے بلکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں عالم جہالت و ظلم کے دور میں امید کی کرن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ 2 تاریخی دلائل اور کتب۔ کئی تاریخی و دینی کتب میں امام مہدی اج کی غیبت کا آغاز اور اس کے اثرات کا تذکرہ موجود ہے۔ اغازن غتن الحبری سے مراد وہ لمحہ ہے جب عالم انسانیت کو ایک نئے دور کی طرف لے جایا گیا جہاں خدائی حکمت اور عدل و انصاف کا وعدہ تھا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے دینی و اخلاقی اقدار کو وہ بنیاد فراہم کی جس پر بعد میں آنے والے واقعات اور انقلابی تبدیلیوں نے استوار کیا۔ 2-3 امام مہدی اج کی غیبت کا سماجی و سیاسی پہلو۔ غتن امام مہدی کے مفہوم کو صرف روحانی حوالے سے نہیں دیکھا گیا بلکہ اس کے سماجی و سیاسی اثرات بھی نمایاں رہے ہیں۔ 10 شوال کے اس واقعہ کو دیکھ کر سماجی تنظیم نو عوام کے دل و دماغ میں امید اور عزم کی نئی لہر دوڑ گئی۔ اس دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ بلند ہوا اور دنیا بھر کے بے انصاف افراد نے مستقبل میں آنے والے عدل و انصاف کے دور کو دیکھنے کی امید رکھی۔ 3 فقہی و دینی تشریحات۔ 3 ایک فقہی بنیادیں۔ فقہی نقطہ نظر سے امام مہدی اج کی آمد اور ان کی غیبت کے حوالے سے کئی مسائل پر گفتگو ہوئی ہے۔ فقہا اور مفسرین نے اس موضوع پر اپنی تشریحات پیش کیں جن کا مقصد امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ 10 شوال کو ایک نظرنی تاریخ کے طور پر دیکھتے ہوئے فقہا نے اسے ایک علامتی دن قرار دیا ہے جس سے آنے والے دور کی نشاندہی ہوتی ہے۔ 2 مختلف مکاتب فکر کی تشریح۔ شیعہ اور سنی مکتب فکر میں امام مہدی اج کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر میں امام مہدی کی غیبت کے 2 مراحل بیان کیے گئے ہیں، غتن صغر اور غتن کبر، جبکہ سنی روایت میں عموماً ان کی آمد کے بارے میں متعدل اور علامتی انداز بیان کیا گیا ہے۔ اغازن غتن الحبری کے حوالے سے کچھ شیعہ علماء اس دن کو اہمیت دیتے ہیں اور اسے ایک مقدس آغاز کے طور پر دیکھتے ہیں۔
جبکہ سنی مکتب فکر میں اس کی تشریح قدرے مختلف ہے۔ تین دینی نصوص کی روشنی میں قرآن و حدیث کے متعدد حوالے میں عدل و انصاف کے قیام اور آخری زمانے میں خدائی ہدایت کی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ امام مہدی اج کی آمد اور ان کی غیبت کا تذکرہ بھی ان نصوص کی روشنی میں ایک نون کافتے عطف کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ 10 شوال المکرم کا دن اس سلسلے میں ایک علامتی نشانی ہے جس سے قبل ایمان والوں کو اس بات کی خبر ملتی رہی ہے کہ ظلم و جور کا خاتمہ قریب ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ 4 فلسفیانہ اور روحانی تفسیر۔ 4 ایک امید اور انتظار کا فلسفہ۔ امام مہدی اج کا تصور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ فلسفے کے نقطہ نظر سے یہ امید نہ صرف ایک سیاسی یا سماجی تبدیلی کا وعدہ ہے بلکہ ایک اندرونی روحانی تبدیلی کا بھی اشارہ ہے۔ 10 شوال کے دن کو یاد کرتے ہوئے مسلمان اپنے دلوں کو اس امید سے منور کرتے ہیں کہ حق و عدالت کا قیام ہونے والا ہے۔ اس انتظار نے انسان کو روحانی طور پر مستحکم کرنے اور ایک ایسے دور کی تیاری کا درس دیا ہے جس میں ہر فرد کو اس کے حقوق اور وقار کی وصولی ہوگی۔ 4 دو معرفت و بصیرت کا درس۔ اس سلسلے میں اغاثن غوثن الہبری کو ایک ایسا لمحہ سمجھا جاتا ہے جب انسانیت کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ مصنفین اور دانشوروں نے اس دن کی اہمیت کو ایک علامتی مرحلے کے طور پر بیان کیا ہے جہاں سے انسان اپنی ذاتی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے۔ اس نئے دور میں دنیا بھر کے لوگوں میں معرفت اور بصیرت پیدا ہوگی جو ظلم و جبر کے نظام کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ 5 سماجی و سیاسی اثرات اور جدید دور میں تشریحات۔ 5 ایک تاریخی واقعات کا تجزیہ۔ ماضی کے تاریخی واقعات میں اکثر ایسے لمحے سامنے آتے ہیں جنہیں نئے دور کے آغاز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 10 شوال کے دن کو بھی اسی کی طرح ایک نقطۂ آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاریخی تجزیہ کے مطابق اس دن کے بعد مسلمان معاشرے میں ایک نئے عزم و استقلال کا اظہار دیکھنے میں آیا جس کی جڑیں امام مہدی اج کی غیبت کے تصور سے جڑی ہوئی تھیں۔ 5 دو جدید دنیا اور اسلامی تحریکیں۔ آج کے دور میں بھی امام مہدی اج کے حوالے سے مختلف تحریکیں اور تنظیمیں موجود ہیں جو اس نظریے کو فروغ دیتی ہیں کہ ایک دن عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ 10 شوال کی تاریخی اہمیت کو جدید سیاسی اور سماجی سیاق و سباق میں بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ جد تحریکیں اس تاریخ کو نہ صرف ایک مذہبی علامت سمجھتی ہیں بلکہ اسے عوام الناس کے بیداری اور اتحاد کا پیغام بھی قرار دیتی ہے۔ اس تناظر میں امام مہد چھوٹیے اج کی غیبت نہ صرف ماضی کی یادگار ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک رہنما اصول بھی فراہم کرتی ہے۔ 5 3 عالم امن اور انسانی مساوات کا پیغام۔ عالمی سطح پر ظلم، ناانصافی اور طاقت کے غلبے کے خلاف آواز اٹھانے والے افراد اور تنظیمیں امام مہدی اج کے تصور کو ایک تحریک کے طور پر اپناتے ہیں۔ 10 شوال کی یہ علامتی تاریخ نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک پیغام ہے کہ ایک دن انصاف کا بول بالا ہوگا اور انسانیت کے درمیان حقیقی اتحاد قائم ہوگا۔ ایسے میں امام مہدی اج کا نظریہ عالمی امن، بھائی چارے اور انسانی مساوات کے جذبے کو فروغ دینے کا باعث بنتا ہے۔ 6 موضوع کے مختلف پہلو اور تنقیدی نقطہ نظر۔ 6 ایک تنقیدی جائزہ۔ اگرچہ امام مہدی اج کی آمد اور ان کی غیبت کے بارے میں متعدد روایات اور تاریخی شواہد موجود ہیں لیکن کچھ عالم و محققین نے ان نظریات پر تنقید بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض روایات کی تصدیق تاریخی مصادر میں مشکلات کا شکار ہے اور ان کے معنی اور تشریحات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 10 شوال کو بطور اغاثن غوثن الہبری پیش کرنا بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی تاریخی توثیق اور منطقی استدلال میں کچھ خلا رہ جاتا ہے۔ 6 دو متنازع علیہ السلام نکات اور ان کے جوابات۔ متنازع نکات کی بنا پر مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس موضوع پر اپنے اپنے جوابات پیش کیے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ ایک علامتی تاریخ ہے جسے حقیقتہ کسی مخصوص دن سے منسلک کرنے سے زیادہ منویت پیدا ہوتی ہے۔ دیگر جانب بعض مفسرین اور تاریخ دان اس تاریخ کو ایک حقیقی اور معین واقعے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس صورت میں امام مہدی اج
کی غیبت اور ان کے ظہور کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے جوابات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ 7 نتیجہ اخذ کرتے ہوئی 1 خلاصہ 10 شوال المکرم اغاظن غوتن الہبری امام مہدی ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف اسلامی تاریخ کے ایک اہم مرحلے کو بیان کرتا ہے بلکہ مستقبل کی امید و توقع کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم نے 10 شوال کی تاریخی اہمیت، امام مہدی اج کی غیبت کے آغاز کی روایات، فقہی اور دینی تشریحات اور سماجی و سیاسی اثرات کا جامع جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ تاریخ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ظلم و جبر کا خاتمہ یقینی طور پر ممکن ہے اور ایک دن عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ 7 2 امید اور دعوت برائے عمل آج کے دور میں جہاں دنیا بھر میں بے شمار ظلم، ناانصافی اور تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، امام مہدی اج کے تصور کو ایک روحانی اور اجتماعی تحریک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 10 شوال کی علامتی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل گھڑی کے بعد امید کا نہ جلتا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب حق کی فتح ہوگی۔ اس تناظر میں ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ایمانی یقین کو مضبوط رکھے اور سماجی انصاف کے قیام کے لیے عملی اقدامات